وزیر اعظم شہباز شریف نے مظفر آباد میں جدید کینسر اسپتال اور میڈیکل کالج کا افتتاح کر دیا۔ خطاب میں کہا، یہ ادارہ انسانیت کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے قائم کیا گیا۔ دکھی انسانیت کی خدمت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی عظیم کاوشوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نے کشمیر انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر میڈیسن، آنکالوجی اینڈ ریڈیو تھراپی کے مختلف حصوں کا بھی دورہ کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پی ٹی آئی کو انتہا پسندی کی سیاست چھوڑنے کا مشورہ۔ کہا، انتہا پسندی کی سیاست اور قومی اداروں پر حملے کریں گے۔ آئین اور قانون کے تحت ایکشن ہوگا، پھر سختی سے شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کو سیاسی راستے نکالنے چاہیے۔ صدر آصف زرداری سیاست میں مفاہمت کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سیاسی جماعت انتہا پسند تنظیم کی طرح کام کرے گی تو پھر ریاست کا رویہ وہی ہوگا جو ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا، نون لیگ کے وفد سے کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی، لمبی اننگز کا فیصلہ عوام کریں گے۔ عمران فاروق کو بانی ایم کیو ایم نے قتل کروایا۔ رہنما ایم کیو ایم پاکستان مصطفیٰ کمال کا الزام۔ پریس کانفرنس میں کہا، ساری تفصیل ہمارے پاس ہے، برطانوی عدالت میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں۔ عمران فاروق کے بیٹے لندن جا کر درخواست دیں، استدعا کریں، میرے والد کے قاتلوں کا پتہ لگایا جائے۔ نام نہاد قائد تحریک نے عمران فاروق کی اہلیہ کی لاش پر واویلا مچایا، وہ پیسے کے محتاج ہیں۔ میت پاکستان بھیجنے کے لیے انہوں نے دنیا بھر سے چندہ جمع کیا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے 6000 پاؤنڈز مانگنے والے کے تکیے کے نیچے سے 5 لاکھ پاؤنڈز برآمد کیے تھے۔ بانی ایم کیو ایم میری قوم اور اس کے بچے کھا گیا۔ ایم کیو ایم میں کچھ ننھے بنتے ہیں، پتہ سب کو سب کچھ ہے۔ اسلامی ملکوں نے اسرائیل کی جانب سے صومالیہ کے خطے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کو یکسر مسترد کر دیا۔ اسلامی تعاون تنظیم اور 22 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اسرائیلی فیصلے کو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی اقدام افریقہ، بحر احمر اور عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ اسلامی ممالک نے فلسطینی عوام کی جبری بے دخلی سے کسی بھی ممکنہ تعلق کو مسترد کر دیا۔ فلسطینی عوام کو ان کی سرزمین سے نکالنے کی کسی بھی کوشش کو ناقابل قبول قرار دیا۔ پاکستان کی موثر سفارتکاری نے وائٹ ہاؤس کا ماحول بدل دیا۔ برطانوی جریدے دی ٹیلی گراف نے پاکستان کی سفارتی فتح پر مہر لگا دی۔ آرٹیکل میں لکھا، ٹرمپ کے پہلے دور کی تلخی کے باوجود پاکستان نے واشنگٹن میں دوبارہ مضبوط جگہ بنا لی۔ واشنگٹن میں بھارتی لابنگ کے باوجود اس بار پاکستان کو واضح سفارتی سبقت ملی۔ پاکستان کو کئی ممالک کے مقابلے میں بہتر تجارتی ٹیرف رعایتیں دی گئیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو اوول آفس میں براہ راست رسائی ملی۔ پاکستان نے محض بیانات نہیں، ٹھوس نتائج دے کر اعتماد حاصل کیا۔ پہلگام واقعے کے بعد خطے میں جنگ کا خطرہ بڑھ گیا۔ بھارت نے امریکی ثالثی کو کھلے الفاظ میں مسترد کیا، جبکہ پاکستان نے ذمہ دارانہ رویہ اپنایا۔ پاکستان کا ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کرنا غیر معمولی سفارتی اقدام تھا۔ وائٹ ہاؤس کو غیر روایتی سفارتکاری سے ہینڈل کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور مصری وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ صومالیہ کی صورتحال سمیت علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور مصر نے خطے میں امن، استحکام اور ترقی کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ مخصوص نشستوں پر بحال 19 ارکان قومی اسمبلی کو سال سے زائد کی تنخواہ ملنے کی راہ ہموار۔ وزارت قانون کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بحال ارکان کا پہلا نوٹیفیکیشن ہی قابل اطلاق ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے بحال ایم این ایز کو بقایا تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے ورکنگ شروع کر دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی حتمی منظوری کے بعد جنوری میں ادائیگیاں متوقع۔ 19 ایم این ایز کو بقایا جات کی مد میں 11 کروڑ سے زیادہ دیے جائیں گے۔ فالوورز تو بنائے جا سکتے ہیں، حقیقی انگیجمنٹ تخلیق نہیں کی جا سکتی۔ پی ٹی آئی کی سیاست جھوٹ اور منفی بیانیے پر مبنی ہے۔ وزیر مملکت قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں بیشتر پروپیگنڈا اکاؤنٹس بھارت سے آپریٹ کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کے خلاف منظم پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ ہر سیاسی ناکامی کے بعد سوشل میڈیا پر من گھڑت جھوٹ بولا جاتا ہے۔
وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ وزیر داخلہ نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے امن عامہ کے اقدامات کا مشاہدہ اسلام آباد کیا۔ کہا پاکستان کا پہلا شہر کیپٹل سمارٹ سٹی بنے گا۔ 1 جنوری سے اسلام آباد میں بغیر ایم ٹیک گاڑیوں کے داخلے پر پابندی ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس۔ کہا کیپٹل سمارٹ سٹی کے اسکوپ اور دائرہ کار کو پورے ملک تک بڑھایا جائے گا۔ بھارت نے طالب علم رہنما عثمان ہادی کے قاتلوں کو میگھالیہ میں پناہ دے رکھی ہے۔ بنگلہ دیش پولیس کا انکشاف۔ ڈھاکہ پولیس کا کہنا ہے عثمان ہادی کے قتل میں ملوث 2 مرکزی ملزمان فیصل کریم مسعود اور عالمگیر شیخ بھارت فرار ہوئے۔ عثمان ہادی کا قتل منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ 11 افراد گرفتار کیے گئے، جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے شوٹر کو فرار ہونے میں مدد دی تھی۔ 53 بینک اکاؤنٹس کے دستخط شدہ چیکس برآمد ہوئے، جن کی مالیت 218 کروڑ ٹکا ہے۔ کراچی کے علاقے سہراب گوٹ گنا منڈی کے قریب گھر سے پھندا لگی 4 لاشیں ملی ہیں۔ مرنے والوں میں 3 بچے اور خاتون شامل۔ پولیس نے مقتولہ کے شوہر سے تفتیش شروع کر دی۔ پولیس کے مطابق نجیب اللہ نے افغان خاتون سے دوسری شادی کی تھی۔ تحریک اور مذاکرات کا اختیار محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے پاس ہے۔ مجھے اسٹریٹ موومنٹ کی ہدایت ملی ہے، وہ کام کر رہا ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی لاہور میں صحافیوں اور ٹی وی اینکر سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب کے ارکان اسمبلی کو خیبر پختونخوا کے دورے کی دعوت دیتے ہوئے آئیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مہمان نوازی کیا ہوتی ہے، میرے جلسے کا چیلنج آج بھی موجود ہے۔ اور سری لنکا کے خلاف T20 سیریز کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ سلمان علی آغا قیادت کریں گے۔ وکٹ کیپر بلے باز خواجہ نافع پہلی بار پاکستانی T20 اسکواڈ میں شامل۔ شاداب خان کی کندھے کی سرجری کے بعد ٹیم میں واپسی۔ بابر اعظم، شاہین آفریدی اور حارث رؤوف بگ بیش لیگ کھیلنے کی وجہ سے ٹیم میں شامل نہیں۔ پاکستان ٹیم سری لنکا میں 7، 9 اور 11 جنوری کو میچز کھیلے گی۔